قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ 8 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت معرض وجود میں آئی تو امیڈیٹ چیلنج کیا تھا؟ اکنامک چیلنج تھا جس کو فیس کرنا پڑا، اور اس چیلنج کا جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ انسٹیبل دکھائی دے رہے تھے، اور اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو بجا طور پر آئی ایم ایف کے سامنے جانا پڑا اور آئی ایم ایف سے ایک بیل آؤٹ پیکج لینا پڑا۔ 5 سال مکمل ہوتے ہیں، ایک نئی حکومت معرض وجود میں آتی ہے۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت معرض وجود میں آتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ سیم، all your fiscal indicators were unstable. The economy was in a difficult situation. اور پھر کیا ہوا؟ ڈار صاحب کو پوری حالات سامنے رکھنے پڑے، اور رکھنے کے بعد نون کی گورنمنٹ کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور ایک بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنا پڑا اسٹیبلٹی کے لیے۔ آج تیسری حکومت مسلسل جو آ رہی ہے وہ آئی ہے، تو پھر جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ انسٹیبل دکھائی دے رہے ہیں۔ 6.2% اگر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہو، 6.2%، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اگر آپ کا ڈیٹ کی پوزیشن یہ ہو کہ 6,000 ارب سے آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ 30,000 ارب پر چلا جائے in a period of 10 years of despite the management that PPP undertook, despite the management that PMLN undertook, آپ کا ڈیٹ چلا جائے 30,000 ارب پر، تو یہ آپ کو اس ڈیٹ کو سروس کرنا آسان نہ ہوگا۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ آپ اس کو مسئلے کو سنجیدہ سمجھتے ہیں، جو یقیناً سمجھتے ہیں، تو پھر ہاؤس میں آپ کنٹریبیوٹ کیجئے۔ گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی فلفل کرے گی اور کرنی چاہیے، لیکن اپوزیشن کو بھی ایک رسپانسبل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، سو دیٹ وی موو اہیڈ اینڈ فائنڈ اے سولوشن۔ اینڈ دا سولوشن سنگل ہینڈڈلی کوئی نہیں کر سکتا، بیکاز آج آفٹر دی 18th امینڈمنٹ سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ پروونشل کنٹریبیوشنز اور مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیز کی گورنمنٹس ہیں۔ بلوچستان میں ایک اور نوعیت کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں ایک اور پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ایک اور گورنمنٹ ہے۔ جب تک ان کی سنکرونائزیشن اور کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، آپ کی اکنامک مینجمنٹ پاسبل نہیں ہوگی۔ سو وی آل آر ریسپانسبل فار bailing the country out of this economic mess and getting out of this situation. گورنمنٹ نے جو